کیسے رہی وطن میں یہ دکھیا سے پوچھئے، غم کربلا نہ جانے کا صغرا سے پوچھئے، غم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹائم ٹی وی کینیڈا سے میں بطول زہرا آپ کے لیے پروگرام امتحان وفا اور کربلا لے کے حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم پروگرام کا دوسرا ایپیسوڈ پیش کریں گے۔ محترمہ نرجس سردار نقوی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کل بہت بہترین گفتگو تھی اور یقین کیجئے اتنی شروع سے ہسٹری سننے کو مل رہی ہے اور اتنی سادہ اور خوبصورت انداز میں مل رہی ہے کہ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ پروگرام کو ختم کریں۔ وہیں سے ہی ہم کنٹینیو کریں گے کہ جب امام حسین مکہ میں سب کو بتا رہے تھے، وہ اس لیے انہوں نے اپنا لاسٹ ڈیسٹینیشن اس کو رکھا مکہ کو کہ وہ سب کو وہاں بتاتے رہیں کہ ان کے وہاں سے مدینہ چھوڑنے کا مقصد کیا تھا۔ بالکل۔ تو اب یہ بتائیے کہ جب وہ مکہ میں سب کو یہ بتا رہے تھے الگ الگ کہ میں مدینہ کیوں چھوڑ کے آیا ہوں، تو امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو جنگ کی دعوت کیوں نہیں دی اور کوئی سامان جنگ طلب کیوں نہیں کیا؟ بے شک۔ اچھا، اب اس میں ہمیں دیکھنا ہی ہوگا جب ہم یہاں پہنچتے ہیں کہ امام علی مقام وہ یہاں پہ ایک میڈیا کا کام انجام دے رہے ہیں۔ صحیح، بالکل، کہ لوگوں تک اپنی بات پہنچ جائے۔ جی۔ اچھا، امام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم لوگ کچھ تلواریں، کچھ زریں، کچھ تیر، کچھ تبر، نیزے، یہ سب اکٹھا کر کے مجھے دو۔ میری نسل نے جنگیں بھی دیکھی ہیں، 71 کی جنگ دیکھی ہے کہ کتنا دفاعی فنڈ کا ایک شور تھا۔ بالکل بالکل بالکل۔ اور ہم بچے بھی اسکول کے دفاعی فنڈ دے رہے تھے۔ بالکل۔ تو وہ ایک مطلب بالکل پوری حکومت جنگ کر رہی تھی تو دفاعی فنڈ طلب کر رہے تھے اور لوگ بھی اپنی جانیں دینے کے لیے حاضر تھے۔ اچھا، اب اس میں امام علی مقام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، صرف آپ یوں سمجھ لیں کہ ابھی تک حاکم کے چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی تھی، یعنی جو بھی حاکم آیا نا اس کے چہرے پہ اسلام کی نقاب پڑی تھی، اور موٹی سے موٹی نقابیں جو تھیں، سمجھو کہ لا الہ الا اللہ جس پہ لکھا ہوا تھا وہ نقابیں، وہ محمد الرسول اللہ کے خلاف کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے پہ اسلام کی نقاب ہے۔ امام علی مقام دراصل ان لوگوں کے چہرے سے یہ نقاب ہٹا دینا چاہتے تھے، ان کو شرافت دینداری کے ایوانوں سے نکال کے باہر کھڑا کر دینا چاہتے تھے اور یزید کو یزید ثابت کر دینا چاہتے تھے۔ اچھا، اب دیکھو کیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے کیا فرق پڑا؟ کیا دین صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچ گیا؟ دیکھو، جب بھی دین پہ کڑا وقت پڑا ہمیشہ فاطمہ کے گھر سے کمک نکلی۔ بالکل بالکل۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کی تلوار اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کے گھر سے ہمیشہ دین کو کمک پہنچی۔ جی جی۔ اب پھر جب دین پہ کڑا وقت آیا تو پھر فاطمہ کے گھر سے ایک شخص برآمد ہوا جن کے دونوں ہاتھ خالی تھے، نہ کوئی لشکر تھا نہ کوئی ہتھیار تھے، لشکروں میں لشکر ان کے پاس زینب تھی اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ہتھیاروں میں ہتھیار ان کے پاس موت کا ہتھیار تھا جس سے وہ ٹکرا دیں گے درباروں کو، ایوانوں کو، اور ان کو حق اور صداقت کے ایوانوں سے نکال کے باہر کھڑا کر دیں گے، ان کو شرافت اور دینداری کے ایوانوں سے باہر نکال دیں گے اور یزید کو یزید ثابت کر دیں گے، بے نقاب کر دیں گے، بے نقاب کر دیں گے، ان کے چہروں سے نقابیں ہٹا دیں گے۔ اب اس کے بعد جیسے میں تم سے کہہ رہی تھی نا کہ کوئی فرق پڑا، دیکھو فرق یہ پڑا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق اور باطل جدا جدا ہو گئے، اور یہی کام کرنے کے لیے امام حسین کربلا تشریف لے گئے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے اگر لوگوں نے تو اس سے بھی بدتر کام کیا، یہ حجاج ابن یوسف جو تھا، وہ جسے ہم بہت حضرت اور پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں اس کے ساتھ، تو وہ ایسا حضرت تھا کہ جسٹس امیر علی نے ہسٹری آف اسلام لکھی ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب دنیا کے سارے خبیث قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے تو ہماری طرف سے ایک حجاج ابن یوسف کافی ہوگا۔ اچھا، اتنا ظالم آدمی تھا۔
6 लाख इंसान कटवा देना उसके लिए कोई ख़ास बात नहीं थी, और अगर 6 लाख नहीं कटवाए तो कम से कम इतने ज़रूर कटवाए कि मौरख़ीन को इस तादाद पे हैरत नहीं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से उनके अमाल उनकी ज़ात का हिस्सा ठहरे, दीन इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। भाई हज्जाज इब्न यूसुफ ने किया ये सब काम, और इसके बाद यानी यजीद के बाद उसके बेटे ने तो छोड़ दिया, उसे अपना नाम बहरहाल एक बुलंद उस पर लिखवा लिया। उसके बाद जितने भी लोग आए, वलीद आया, हशाम आया, और जो जालिम हाकिम आए सिवाय उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के, ये सब ने एक से बढ़ के एक जुल्म किया। अल्लाह। बल्कि मैं तुम्हें बताऊं कि बनु अब्बास जो कत्ल हुसैन का नारा लगाने के लिए आए थे, उन्होंने उसके बाद ऐसे मजालिम ढाए कि जार जुर्दाक ने निदाए अदालत इंसानी के नाम से किताब लिखी है हज़रत अली अलैहिस्सलाम की समान उम्री। तो उसने लिखा है कि जब बनु अब्बास आए तो लोगों ने बनु उमैया को खैर से याद किया। बनु अब्बास से इतने मजालिम ढाए, बस इमाम हुसैन की शहादत से फ़र्क ये पड़ा कि अब जिसने भी जुर्म किया उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, ये उसका ज़ाती किरदार हुआ। गोया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद दो चीजें सामने आ गई, हक़ व बातिल यानी यजीदियत और हुसैनियत अलग अलग हो गई, अलग अलग हो गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मिलजुल रहा था, जो लोग फैसला नहीं कर पा रहे थे, तो वो दरअसल अलग अलग हो गया, जुदा जुदा। इस्लाम और बातिल अलग अलग हो गया, और वो जो पैगम्बर ने फरमाया हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है, परवरदिगार हक़ के रुख को तो उस तरफ मोड़ देना जिस तरफ अली का रुख है। तो अली के बेटे ने भी हक़ के रुख को उस तरफ मोड़ दिया जिस तरफ अली का हक़ है। सही बात है। अच्छा, अब देखो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के में तशरीफ़ फरमा है और कूफे वालों के ख़त आने शुरू हुए। अच्छा, ये 10 रमज़ान 60 हिजरी थी कि जब पहला ख़त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, और जिसमें लिखा था कि हमें मालूम हुआ कि माविया का इंतकाल हो गया और यजीद तख्त खिलाफत पे बैठा, और उसकी जो आदतें लिखी हैं कि वो शराबी है और ये है, तो हम ऐसे आदमी की बैत नहीं करना चाहते हैं। और हमें मालूम हुआ कि आप मदीने को छोड़ के मक्के तशरीफ़ ले गए, हमारे सरों पर कोई इमाम नहीं है कूफे में, आप यहाँ तो आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि यहाँ नोमान बिन बशीर हाकिम हैं, हम ना उनके पीछे जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जमा होते हैं, बल्कि हम अपने घरों में बैठे रहते हैं। आप आ जाएं, इन लोगों ने जो दीन की सादगी को मिटा दिया है, आप आएँ ताकि दीन की जो आपके नाना ने दीन की में सादगी को कायम किया था लोगों के दरमियान, उसको ख़त्म कर दिया है। अब मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो लफ्ज़ सादगी है, ये भी मुझे अब समझ में आता है, बल्कि ज़्यादा समझ में आ रहा है दिन ब दिन, कहा कि ताकि वो कायम हो सके। 10 रमज़ान को ये ख़त पहुंचा, 2 दिन में इतने खतूत आ गए कि लिखा है कि 2 खोरजियाँ भर गई। अच्छा, आप यूँ समझ लेंगे खोरजी कोई ऐसी होती है कि कंडी टाइप चीज़ होती होगी, बोरी जैसी, कि 2 खोरजियाँ भर गई। खत आना कोई हंसी खेल नहीं था। हाँ। खत के लिए एक आदमी चलता था, रुकता था, कई दिन क़याम करता था, तब जाके पहुंचता था। जी। तो वो लोगों ने इतने खतूत भेजे कि 2 खोरजियाँ भर गई। अच्छा, अब जब वो इतने खतूत आ गए तो इमाम ने अपने घर के सब लोगों को जमा किया और इमाम ने फरमाया कि क्या करना चाहिए। ये भी देखो, ये बात भी सब बच्चों के सामने और बड़ों के भी सामने, जो लोग किताबें नहीं पढ़ते और हर आदमी की दिलचस्पी नहीं होती, और मैं बताऊं कि हर आदमी की किताबों तक रसाई भी नहीं होती, और ना हर आदमी के पास ये वक्त होता है कि वो तारीख़ इतनी पढ़े। तो मैं बताऊं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये सब लोगों को जमा करना और जमा करके और सबसे मशवरा करना कि क्या किया जाए। और हाँ, मैं जो बात बता रही थी कि कूफे वालों के खतूत के बाद इमाम ने फैसला नहीं किया कि इमाम मक्का छोड़ें या इमाम मदीना छोड़ें। इमाम का क़याम जो था वो किस मकसद के लिए था कि इमाम ने अपने भाई मोहम्मद इब्न हनफिया के नाम जो वसीयतनामा तहरीर फरमाया, उसमें ने ये लिखा, मेरा ये क़याम न हुकूमत के लिए है, मेरा ये क़याम हक़ के कायम करने के लिए है, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के लिए, अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए। अच्छा, अब इमाम आली मकाम ने जब मशवरा किया सबसे, तो सब ने कहा कि ठीक है, बात यह है कि फिर एक
ہمیشہ کے لیے یہ بات ہوگی کہ ہم نے تو بلایا تھا اور امام یہاں نہیں آئے. بالکل. تو ہمیں بہرحال، اور یہ ہے کہ ایران ہو یا عراق، شام ہو یا مصر، مکہ ہو یا مدینہ، کہیں سے ایک آواز نہیں اٹھی کہ آپ آئیے ہم آپ کے ساتھ کوفے سے آئیے، سوائے کوفے کے. سوائے کوفے کے. بات کو ہم ناظرین یہیں پہ روکیں گے اور ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. گفتگو جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ مراحل میں داخل ہو رہی ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کیسے رہی وطن میں یہ دکھیا سے پوچھئے، غم کربلا نہ جانے کا صغرا سے پوچھئے. کیسے رہی وطن میں یہ دکھیا سے پوچھئے، غم کربلا نہ جانے کا صغرا سے پوچھئے، غم کربلا. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں امتحان وفا اور کربلا کی دوسری نشست، اور ذاکرہ نرجس سردار صاحبہ سے ہم بات کر رہے ہیں. ہم بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ کوفے سے ہی پوری دنیا میں صرف آواز اٹھی. یہ فیصلہ ہوا کہ امام کو دعوت دی، امام کو بلایا کہ آپ یہاں آ جائیے. تو اچھا یہ بتائیے کہ امام حسین نے یہ فیصلہ تو لے لیا کہ گھر والوں کی مشورے سے، لیکن امام حسین نے حج نہیں کیا اور حج کے احرام کو تبدیل کیا. اس وقت آپ کے ساتھ کون لوگ تھے، اور کیا واقعی لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ وہ امت جو کہ رسول کے بال پہ قربان تھی وہ ہے بالکل، تو وہ آل پہ کیوں نہیں جان دینے کو تیار تھی؟ بے شک بے شک. یہ ایک بڑا زبردست سوال ہے کہ آخر جو لوگ رسول کے جو نالین مبارک رکھے اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو آخر حضرت امام حسین علیہ السلام جو جن کے بارے میں بار بار ارشاد فرمایا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، اور پروردگار میں نے دوست رکھتا ہوں، میں نے عزیز رکھتا ہوں، جو انہیں دوست رکھے تو اسے بھی دوست رکھنا. اب امام حسین علیہ السلام نے دیکھو مشورہ کیا گھر میں، اور پھر آپ کی نظر پڑی ایک حضرت مسلم ابن عقیل کے اوپر. اچھا وہ وہیں ساتھ تھے؟ ساتھ. اچھا دیکھو، اور ایک بات اور بھی میں بتاؤں تمہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بنی ہاشم گئے، امام حسین کے ساتھ بنی ہاشم گئے. سارے بنی ہاشم کہاں گئے؟ صرف اولاد ابو طالب گئی. صحیح. حضرت عقیل کی اولاد، حضرت ابو طالب کے بیٹے، حضرت جعفر کی اولاد، عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے، اور حضرت مسلم کی اولاد. حضرت ابو طالب کا ہی گھر تھا نا سارا. امتحان وفا میں سارے جو ہے وہ تھے، وہی پورے اترے ابو طالب کی اولاد، جن کے باپ نے رسول کو پالا، جن کے لیے وہ شیب ابی طالب میں رہے 3 سال. گویا امتحان وفا اس وقت سے یہی نسل چلا رہی ہے. بالکل بالکل نہیں ہوتی آبیاری اور رسول کی تربیت اور رسول کی ایسے حفاظت نہ ہوتی تو یہ معاملہ کہاں ہوتا. ہم سب بتوں کو پوج رہے ہوتے اپنے اپنے گھروں میں، بڑا خوبصورت سجا کے رکھے ہوتے. بلکہ ابھی بھی بڑے بت سجا کے رکھے ہیں. ہمارا اپنا بت، میں کا بت، جب تک ہم یہ نہیں توڑیں گے میں کا بت، اس وقت تک ہماری شفاعت اور ہمیں اس کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے جو یہ لا ہے اس کی ضرب سے میں کے بت کو ٹوٹنا چاہیے. اچھا، اب امام حسین علیہ السلام نے ایک نظر ڈالی وفاداروں کی جماعت پہ. حضرت عباس ہیں، یعنی وفاداری کا ایک ایسا جو پورا لفظ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ وفاداری کا لفظ ہی ان کے لیے بنا. یہ پوری صفت ہی جیسے حضرت ام البنین کے بیٹوں کے لیے بنی. پروردگار نے اس وفاداری کو بنایا ہی ان کو معیار بنا کے رکھا. حالانکہ حسد بھائیوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ بھائی پہ اپنی جان قربان کرنے والے. اب لیکن ان کی نظر حضرت مسلم ابن عقیل پہ پڑی. مسلم ابن عقیل کے لیے بھی میں چند جملے ضرور یہ امتحان وفا اور کربلا ہے. بالکل بالکل. حضرت مسلم ابن عقیل حضرت عباس کے برابر کے ہیں.
جب حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا نا حضرت عقیل سے کہ تم مجھے کسی ایسے خاندان کا پتہ بتاؤ، تو حضرت عقیل کیا مولا نہیں جانتے تھے؟ مولا تو چیونٹیوں کے خاندانوں کو جانتے تھے، مولا تو ساری کائنات کے جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، یہ سب لیکن حضرت عقیل سے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کربلا کے راز میں حضرت عقیل کو شریک کرنا مقصد تھا. تو حضرت عقیل نے بھی ایک عقد کیا. جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی مولا کے گھر میں تو وہاں حضرت مسلم ابن عقیل کی بھی ولادت ہوئی، اور حضرت علی علیہ السلام نے جیسے حضرت عباس کو ٹریڈ کیا، جیسے انہیں تلوار کے ہاتھ سکھایا، ویسے ہی حضرت عقیل مسلم ابن عقیل کو بھی سکھایا، حضرت مسلم کو بھی. پھر ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کیا، حضرت رقیہ کا. اور جیسی وفاداری حضرت عباس میں ہے حضرت مسلم میں بھی ہے، اور جیسے خوبصورت اور حسین حضرت عباس ہیں ان کا مقابلہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کزنس میں ایک شباہت ہوتی ہے، وہ ایک پورا گھرانے حسینوں کا ہے. وہ میں ایک بات عرض کرتی ہوں بیچ میں بات، اصل میں ہم لوگ یہ گفتگو ایسے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی عام سے سمجھ میں آ جائے. ہم کوئی بڑے تیسمار خان نہیں ہیں، ہم بالکل عام سے لوگ ہیں، کم پڑھے لکھے، لیکن جو جتنا کچھ کتابوں سے حاصل ہوا ہے تو اتنا کچھ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. ناظرین، حضرت مسلم 32 برس کے جوان تھے. حضرت رقیہ کے شوہر 5 بچے تھے اس وقت آپ کے، اور جو سند ان کو ملی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا کوفے والوں کے نام، کہا میں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل اور اپنے معتمد خاص، یہ جو لفظ ہے نا معتمد خاص، میں سمجھتی ہوں کیا پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوگی، کیا ہوگا، اتنی بڑی سند تو کسی کو ملی نہیں. جی. اب میں اپنے معتمد خاص اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو تمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں تاکہ وہ تمہارے حالات سے مجھے آگاہ کریں اور میں فیصلہ کروں کہ کیا مجھے تمہاری طرف آنا چاہیے. اور جان لو کہ امام اس کے علاوہ نہیں ہوتا، جو حق کا تابع، کلام پاک کا کلام الہی کا عامل اور اس کی اطاعت کرنے والا ہوں. صحیح. اس کے علاوہ مطلب کوئی آدمی اگر اس خیال میں ہے کہ کوئی منافع ہوگا، کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے گا، کوئی وزیر اعظم بن جائے گا، کوئی گورنر بن جائے گا، کوئی چیف سیکرٹری بن جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں سمجھنا. امام وہ ہے کہ جو کلام الہی کا تابع ہو، جو اس کو ٹھیک سے اس کی پیروی کرتا ہو، تو اس قانون کی. اب امام نے یہ خط دے کے حضرت مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا. حضرت مسلم ابن عقیل واپس مدینے آئے، وہاں مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا کی اور 2 گائیڈز کو ساتھ لیا. اچھا. اور پھر آپ مکے وہاں چلے گئے، کوفے چلے گئے. ابھی اس وقت مجھے ان کا ذکر کرنا بالکل نہیں ہے، میں تھوڑی دیر بعد جب اصحاب امام حسین کا ذکر کریں گے تو مسلم ابن عقیل کا بھی ذکر کریں گے. لیکن اب یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ ہوا کہ جب حج کا تم نے سوال کیا نا کہ حج کے کیوں آپ نے احرام کھول دیا حج کا اور عمرے سے کیوں تبدیل کر دیا؟ دیکھو حج کا یہ احرام کا بھی معاملہ بڑا نازک ہے. اگر گانٹھ کھل جائے تو لگا نہیں سکتے. جب آپ نے ایک دفعہ احرام پہن لیا نا تو اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ کہیں جانا پڑتا ہے اس کو باندھنے کے لیے. یہ جگہ کیا ہے کہ جس کے جو حد کیسے بنی، یہ حد کیا ہے جس کے اندر احرام ہے. حد وہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے کعبے کو بنایا اور پہلی دفعہ انہوں نے طواف کیا تو فرشتہ آیا اور اس نے ان کے بال مونڈے، حاجیوں کے بال مونڈے جاتے ہیں نا، اب یہ بال اڑ کے جہاں تک گئے وہ حد قائم ہوئی. اچھا جی، وہ حد قائم ہوئی. اس حد کے اندر یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ چیونٹی کو نہیں مار سکتے، سر کی جوں کو نہیں مار سکتے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک یہ سائن ہے ایک ایسے شہر کا کہ جیسا دنیا کو اللہ بنانا چاہتا ہے، جہاں ہر چیز محفوظ ہو. صحیح ہر چیز محفوظ ہو، ہر انسان اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے، ہر مخلوق اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے. اب اس حد کے اندر آپ اپنا احرام کھولنا تو بہت دور کی بات ہے،
اگر کھل گئی نا اس کی جو بیلٹ لگی ہوتی جی ہے جی جی اس کی گانٹ نہیں باندھ سکتے دوبارہ. یہاں پہ امام حسین علیہ السلام احرام کو اتار دیتے ہیں اور حج کے بجائے عمرہ کرتے ہیں. میں معمولی ترین انسان, میری کیا عبادت, لیکن میں نماز پڑھتی ہوں, مغرب کے وقت کبھی بیل بجتی ہے اور فون آتا ہے تو مجھے بہت الجھن ہوتی ہے کہ یہ اس وقت لوگ کیوں فون کر رہے ہیں نماز کے وقت. وہ امام تھے, 25 حج امام حسین علیہ السلام نے اور امام حسن علیہ السلام نے پاپ پیادہ کیے, اور لوگوں نے کہا مولا گھوڑے ساتھ چل رہے ہیں, آپ کیوں پیدل تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم سوار ہو کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں, ہمیں ایسے ہی خاک آلود پیروں کے ساتھ اس کے ساتھ جانا, سامنے جانا اچھا لگتا ہے. جنہوں نے ایسے حج کیے ہوں انہوں نے حج کو ترک کر دیا. کیوں؟ کیونکہ مولا نے دیکھ لیا تھا حق اور باطل اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک یکجا ہو گیا. 30 قاتل بنی امیہ کے شام سے فوجیوں کی یعنی یہاں حاجیوں کی شکل میں آ کے شامل ہو گئے, بھیس بدل لیا حاجیوں کا, حاجیوں, یعنی اللہ کے گھر کو میں خون خرابہ کرنا. اب امام نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میں اس حد کے ایک بالشت اندر قتل کیا جاؤں اور میرا خون یہاں بہائے, اللہ اکبر, بنسبت اس کے کہ میں ایک بالشت ادھر قتل کر دیا جاؤں. یہ بھی بہت ظلم ہے کہ مولا جو ہے وہ حج نہیں کر رہے. ہاں یہ بھی بہت ظلم ہے, یہ بھی بہت ظلم ہے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ وقت ختم ہوا اور انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے امتحان وفا اور کربلا لے کر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. یہ دکھیا سے پوچھئے غم کربلا نہ جانے کا صغرا